والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم صلوات عزاداران امام مظلوم، پروردگار عالم سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کے پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اور جس کے سننے کا اور سماعت کا آپ کو شرف ہو، انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا، کہ جس میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی دباؤ، زیادتی، زبردستی، کوئی کمپلشن نہیں، نو کمپلشن ان ریلیجن، دین میں نہیں۔ اچھا، اس کی وجہ بھی آگے آ جاتی ہے کہ گمراہی اور ہدایت الگ ہو گئی ہیں، ہدایت بھی ہے موجود ہے اور گمراہی بھی موجود ہے۔ تو اگر کوئی بھی صاحب عقل آدمی ہو اور تھوڑی دیر کو مانیے کہ ایک جگہ پر ایک ایسی جگہ جہاں بدبو پھیلی ہوئی ہے اور دوسری جگہ خوشبو آ رہی، تو کیا کرے گا؟ بدبو کی جگہ بیٹھے یا خوشبو میں جائے؟ زبردستی نہیں ہے کہ اس وقت گھسیٹ کے لے ہی جائیں گے کہ نہیں آپ بدبو میں نہ بیٹھیے، اب اس کو مزہ ہی آتا ہے بیچارے کو اگر اسی قسم کا آدمی ہے۔ تو جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے تو پھر گمراہی اور ہدایت دونوں علیحدہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَمَن یکفر بالطاغوت، اب اس کی ہدایت کہ بھئی دو نظام ہیں، ایک الہی نظام ہے، اللہ کا ہے جو ہدایت والا نظام ہے، اور ایک طاغوت یا طغیانی والا نظام ہے جو اپنی حد سے آگے بڑھ جانے والا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، طغیان والا یا وہ یہ نہیں کہ وہ اپنے کو بہت صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے مگر سمجھتا ہے میں کروں گا یہ۔ تو کیا فرعون کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ یا نمرود نہیں جانتا تھا؟ یا یزید نہیں جانتا تھا؟ یا اس جیسے جو ہوئے وہ نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے، ان کو معلوم تھا اچھی طرح سے۔ آج والے یزید بھی ویسے ہی جانتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں سب غلط ہے مگر ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا نظام تھا، تو اس سے انسان انکار کرے، ریفیوز کرے۔ اچھا، کبھی کبھی یہاں ہندوستان میں تو بہت سی چیزیں ہم لوگ تو بھی بہت جھیلتے رہتے ہیں کہ جو بات ہوتی نہیں لوگ ہمارے اوپر وہ کہ یہ ایسا کرتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے بہت سے دوسرے قوم کے لوگ اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہم لوگوں کو اسی طرح سے طنز کا نشانہ بناتے ہیں، یہ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ ارے بھائی، دنیا میں کون کافر نہیں ہے؟ سب کافر ہیں۔ جو فَمَن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت سے انکار کرے، کفر کرے، ہم طاغوت کے کافر ہیں، تو کافر تو ہیں ہم بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ ماشاءاللہ شعراء بھی تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں یہاں۔ تو اردو شاعری کا تو جو معشوق ہوتا ہے وہی کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ عاشق صاحب کی بات مانتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ کافر کہلاتا ہے کہ وہ بھائی ان کی نہیں سنتا تو وہ کافر۔ تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں، مومن وہ ہے جس پر ایمان لائے، جس کی بات کو مانے۔ تو جو فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یقیناً اس نے کیا کیا؟ مضبوط رسی پکڑ لی۔ اور آپ کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، رسول اللہ خود ہی بتا چکے کہ حبل متین کیا ہے، مضبوط رسی۔ قرآن اور اہل بیت ہیں، جس نے پکڑ لیا کام ختم ہو گیا، اور ایسی مضبوط رسی ٹوٹنے والی تو نہیں ہے۔ تو اور اللہ جو ہے سمیع بھی ہے
سننے والا بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اچھا دونوں باتوں میں ماشاءاللہ بافہم مجمع تشریف فرمائے، ان کے لیے تو کوئی بات کہنا، مگر یہ بہت دور تک نشر کیے دے رہے ہیں تو اس لیے میں کہہ دوں، ورنہ اس ایسے مجمع کے لیے ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک عربی زبان کے قاعدے کے حساب سے ایک مبالغہ ہوتا ہے، ہائپربول ہے. سامع وہ ہوتا ہے جو سنتا ہے، سمیع وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ سننے والا ہو. یعنی وہ اس طرح کا سننے والا ہے کہ وہ اس کی اسپرٹ کو ریئلائز کرتا ہے کہ اس میں کیا بات ہے. تو اللہ نے اپنے کو یہ نہیں کہا میں سامع ہوں. بہت سے سامع ایسے ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ان پر پریشانیاں ہیں کہیں اور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جب باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کیا کہا انہوں نے ابھی کیا کہہ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ سامع تھے، سمیع نہیں تھے. ایسے ہی دیکھنے والا بصیر ہونے کے لیے جو بصارت ہوتی ہے وہ آنکھ والی نہیں ہوتی ہے، وہ تو آنکھ سے آدمی دیکھتا ہی ہے. حقیقت کو ریئلائز کرنا، جیسے ہمارے واقعات میں حضرت عبداللہ ابن عفیف جنہوں نے اس کو ٹوکا ہے ابن زیاد کو جب بے ادبی کر رہا تھا امیر المومنین کی شان میں شہادت امام کے بعد، تو ڈٹا ہے. ان کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں، ایک آنکھ ان کی جنگ جمل میں شہید ہو گئی تھی، ایک جنگ صفین میں، مگر ڈپٹ دیا اس کو. تو وہ بصیر ہیں، بصارت ان کے پاس ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ایک اندھا بھی بصیر ہو سکتا ہے اور ایک آنکھ والا بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بصیر نہ ہو، اسے حقیقت دکھائی نہیں پڑتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بتایا کہ میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو اس لیے یہ یاد رکھیے، ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ٹاسک تھا، جو آپ کا مقصد تھا، جو آپ کا ورک تھا، جو کچھ آپ کو کرنا تھا، وہ کیا تھا جس کی وجہ سے، اور مقصد اس کا کیا تھا جس سے آپ اس منزل تک آئے. یعنی مانی بات ہے یہ سارا مجمع محبت کرنے والوں کا ہے. اور کون آدمی ہے اگر ذرا سا بھی انسان پاگل نہ ہو تو کسی بھی قوم و مذہب کا ہو وہ حسینی تو ہوتا ہی ہے. امام حسین اور یزید میں بات آ جائے گی تو وہ یزید کو فیور نہیں کرے گا. اب پاگل ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے بھائی کہ وہ تو اس کو پتہ نہیں کیا چیز چڑھ جائے دماغ میں، ورنہ وہ مزاجن حسینی ہی ہوگا. تو وہ ایک اس سے الگ بات ہے کہ آپ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. مگر کتنے ہندو شعراء ہیں جنہوں نے مرثیے کہے ہیں، نوحے کہے ہیں، پڑھتے ہیں، آج بھی شعراء ہیں اور تب آپ سنتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ امام عالی مقام کا جو ٹاسک تھا، دیکھیے انہوں نے حضرت محمد حنفیہ ان کے بھائی تھے، ان کو ایک بس شارٹ لیٹر ہے جو لکھا ہے، وصیت نامے کے طور پر لکھا ہے اپنا راستے سے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جا کیوں رہا ہوں. اس میں امام نے خود ہی بیان کر دیا میں جا کیوں رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. گڑبڑ ہو گئی ہے، جگہ سے ٹریک سے بھاگ گئی ہے، تو اس کو لانا ہے. لے اصلاح امت جدی. ایک یہ بتایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، یعنی ان کو اچھی بات کا بتاؤں اور اس کی طرف ان کو موڑوں اور بری باتوں سے روکوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور سیرت رسول اور سیرت امیر المومنین کے نقوش کو واضح کروں، کسی اور کا نام نہیں لیا. تو سیرت امیر الرسول، سیرت یہ اتنے بتائے ہیں. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح امت جدی، امت جد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اور یہ 4 کام کروں گا، اسی کے ذریعے سے اصلاح ہوگی. امر بالمعروف کروں گا، اچھی باتوں کا حکم دوں گا. اچھا ہمارے ہاں دیکھیں ماشاءاللہ جو سارے مجمع جو ہوتا ہے نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا، ان کے دماغ میں امر بالمعروف کی جب تصویر ابھرتی ہے تو وہ سب صرف عبادت تک رہتی ہے، عبادات میں کہ بھئی نماز کا حکم دیں گے، روزے کا حکم دیں گے، حج کرنے کے لیے کہیں گے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہیں گے، روکیں گے کاہے سے، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، جوا نہ کھیلو. ریلیجن میں جیسے عبادات ہوتی ہیں سب انہی کی طرف، شرک نہ کرو، یہ ہے.
یہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن امر بالمعروف کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا دائرہ ہے. یعنی پولیو ڈراپس پلاؤ، یہ بات کہنا بھی امر بالمعروف ہے. یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف گھر کا کوڑا سڑک پر نہ پھینکو کیونکہ ایسا نہ ہو لوگ بیمار پڑ جائیں. یہ نہیں عن المنکر ہے. کوئی یہ ضروری نہیں کہ امر بالمعروف میں یہی کہا جائے. اگر ہم کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں سے دوستوں سے کہ یار اسکرین پر اتنا نہ لگے رہو کہ تمہاری آنکھیں ہی ختم ہو جائیں، یہ نہیں عن المنکر ہے. ٹھیک ہے. کوئی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ خالی کوئی ایسی چیز. اسی لیے دیکھیے شاید امیر المومنین کا قول ہے، اس وقت بالکل میں پکا نہیں کہہ سکتا. ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، نہیں کا مطلب ہے روکنا، امر کا مطلب ہے حکم دینا، اچھی بات کا حکم، بری بات سے روکو. تو ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے مقابلے میں جتنے باقی احکام ہیں ان کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں منہ کی تری. آپ کے منہ میں کتنی تری ہے؟ اگر نکالی بھی جائے تو اس سے زیادہ کیا نکل پائے گی. اور امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کیا ہے؟ سمندر ہے، پورا سمندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اہم کام ہے جس کے سہارے سے وہی معاشرہ زندہ ہوتا ہے. مردہ معاشرہ جو ہے اس کو بدلا جاتا ہے یا مردہ ہونے سے روکا جاتا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو لاکھ آپ کرتے رہیے، کچھ رسموں کے کرنے سے فرق نہیں آئے گا. وہ ہوں گی رسمیں اپنی جگہ ضروری ہوتی ہیں مگر اس کی روح کے ساتھ. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ. اب دیکھیں جیسے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اب دیکھیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں امام نے فرمایا کہ اچھا جو سیرت رسول ہے وہ سیرت امیر المومنین کی کہا. چوتھا کام یہ بتایا کہ سیرت رسول مت کے نقوش دکھانے اور سیرت امیر المومنین وہ سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی ہوگا. چاہے ان کا قول ہو چاہے فعل ہو، بتایا ہی ہوگا. کچھ اچھی بات بتائی ہوگی، بری بات سے روکا ہوگا. یہ اس کے اعتبار سے ہی ہوگا. تو اس لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ وہ نکلے اسی مقصد سے تھے کہ اصلاح امت کیسے ہو. جو لوگ ہیں یہ نہیں تھا لوگوں نے مثال کے طور پر نمازیں پڑھ رہے تھے. اچھا ہوتا بھی ہے معاشرے میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ ہی بول رہے ہیں. آج بھی کتنے ایسے نمازی ہیں سیڑھی سے اترتے اترتے ایک ٹھوکر لگی، اب جب ٹھوکر لگی تو سیڑھی کو گالی دے رہے ہیں. ابھی ٹھوکر لگ گئی تھی اینٹ سے اور اینٹ کے وہ رشتے بتا رہے ہیں جس کا تصور نہیں. آپ کسی چیز سے ٹکرا گئے، ایک شے ہے جو بے جان چیز ہے، تو آپ اگر کہنے پہ بھائی لعنت ہو اس چیز کے اوپر، یہ اینٹ پر، چلیے یہاں تک صحیح ہے، تو اس کے باقی رشتوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ایک صلوات بھیجیں محمد عالم. اس کا مطلب یہ نا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر ہو اور اس کے مقابلے میں سارا ریلیجن جو ہے وہ اس فارم میں ہے. تو یہاں سب سے بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا، وہ ابھی آپ کے سامنے. اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول کا ماشاءاللہ جمعے کی نماز میں پڑھتے ہیں آپ تو سنتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام کیا ہے؟ بھیجے کیوں گئے ہیں؟ وہ اللہ کا کہہ رہا وہی تو ہے. اللہ تو وہی ہے جس نے ایسا رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے. اچھا آیات کی تلاوت ہم تو خیر سمجھ نہیں پاتے، جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو کچھ ہو جائے، لیکن وہ عرب تو فوراً سمجھ جاتا ہے کیا کہا گیا. جو تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے. یعنی جن لوگوں کے درمیان کر رہا ہے، تو اگر نفس پاکیزہ بنائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خرابیوں کو دور کرے گا، اچھائیاں ان کے دل میں لائے گا، ان کے اندر اتارے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. علم جو ہے امر بالمعروف یہی کہے گا کہ علم حاصل کرو، جہالت سے دور رہو، حکمت سیکھو، جہالت سے ہٹو. تو یہ اس کا پورا ایک کانسیپٹ ہے جس کے سہارے یہ چلتا ہے. اور اس کا ضروری کیا ہے
میرے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، استاد محسن قرائتی بہت مشہور شخصیت ہیں ایران میں، اور بہت ہی اس طرح کی کتابوں پر بہت انہوں نے کام کیا، ورک کیا۔ استاد محسن قرائتی نے بتایا کہ ضروری کیوں ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو قاعدے سے ہیں، ہم تو یہ ہیں، باقی کوئی کچھ ہو یہ۔ تو انہوں نے ایک مثال لی تھی کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا کہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ جہاز میں ایک دم سے ہنگامہ مچ گیا، ہوائی جہاز سے جانا تھا، یہ لوگ بیٹھ چکے تھے کہ سب لوگ اترے، سب لوگ اتر جائے، فوراً خالی کر دیں جہاز۔ ارے بم نہیں تھا، اب تلاش ہونے لگی کہ بھئی کیا ہے، ایک کاکروچ ہے۔ کہلے وہ گھنٹوں لگ گئے اس کاکروچ کو ڈھونڈنے میں، جب وہ کاکروچ ڈھونڈ کے نکال لیا گیا تو جہاز پر بیٹھے تو کیا میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ بھئی اتنے سے کاکروچ سے، کہا بھئی یہ بہت خطرناک بات تھی، یہ پتہ نہیں کون سا تار کاٹ دیتا، کیا کرتا، کیسے کرتا۔ جب ایک کاکروچ پورے جہاز کو برباد کر سکتا ہے تو ایک آدمی پورے سماج کو بھی برباد کر سکتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر دے۔ ایک پاگل آدمی آ گیا ہے بم باندھ کر کے، پوری مسجد کے نمازی اڑ گئے، سب ختم۔ اس کو کیا ہے، اس کو سمجھا دیا گیا۔ تو وہ کسی نے تھا نا کہ وہ جنت جاؤ گے، وہاں حوریں ہوں گی، وہ ہوگی، وہ بیچارے بچ گئے تھے۔ ان کا قصہ ملا ہے کہ تھوڑا سا بیمار تھے، ہاسپٹل مطلب وہ بیمار ہو گئے، اس میں چوٹ ووٹ لگی ان کے، وہ جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی تو جنت میں ہوں۔ تو وہ 2 نرسز کھڑی ہوئی تھیں تو ان سے پوچھنے لگے کہ اور کہاں ہیں، وہ سمجھے یہ حوریں آ گئی ہیں۔ تو جب اس طرح کی جو ہے اپروچ ہو جائے تو ایک معاشرہ کیسے زندہ رہے گا، نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اچھا ایک بات اور بھی ہے، جیسے مان لیجیے میں بیٹھا ہوں، اب میں تو خیر اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن بہت سے علماء جب تشریف فرما ہوتے ہیں وہ تو کبھی مزاج میں یہ بھی آ جاتا ہے، آج میں نے ایسا ڈٹ کے لوگوں کو ڈانٹا کہ سب کے دماغ درست ہو گئے۔ یہ بتائیے ہم دماغ درست کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دماغ صحیح ڈائریکشن میں ٹھنڈا ٹھنڈا کام کرنے لگے۔ اب ٹیچر ہے، معلوم مار ڈانٹ ڈپٹ کر کے کلاس سے چلا آیا ہے، اب لڑکے خالی اس کے احترام میں چپ رہے ہیں مگر مانیں گے نہیں، ریئیکشن ہو جائے گا۔ خاصان خدا دیکھیں نبی کیا کرتا ہے، تزکیہ نفس کر رہا ہے، نفس کو پاکیزہ بنا رہا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، اس کو بہت سلیقے سے کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ کرے گا اسے بھی کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک وہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا ہے، مولا کوئی ترکیب بتائیے گناہ کرنے کی۔ تو ابھی مولانا سے اگر میں پوچھ لوں تو چاہے اٹھ کے 2-4 ہاتھ مار ہی دیں ابھی کہ اچھے گناہ کرنے کی ترکیب مجھ سے پوچھ رہا ہے، کیا تم مجھے ایسے ہی سمجھتا ہے، ایسے ہی محمد سمجھتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کو 5 ترکیبیں بتائیں، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ معلوم ہی ہو جائیں تو 5 کا کام ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، جو چاہے گناہ کرو، رزق نہ کھاؤ اللہ کا۔ کہنے لگا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، کسی میں زندگی نہیں رہ سکتا، اور پھر رزق کیا، وہ تو سانس بھی اسی کا ہے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ نہ کرو، ایسا کرو اس کی دنیا میں، اس کی کائنات میں نہ رہو اور جو چاہے گناہ کرو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا چلو یہ چھوڑ دو اس کو بھی، ایسا کرو جب تم گناہ کرو تو اس کو پتہ ہی نہ چلے، اللہ کو معلوم ہی نہ ہو کہ تم جو کیا کر رہے ہو، جانے نہیں۔ کہا صاحب یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آوے واپس کر دو، جاؤ ہی نہیں اس کے ساتھ۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا 5واں آخری طریقہ یہ بتائے دیتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے کہ جہنم کی طرف جاؤ تو جاؤ ہی نہیں جائیں گے، ہم داخل ہی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نا کہ انہوں نے اس کے جتنی وہ ہیڈس ہو سکتے ہیں سب بتا دیے کہ اگر گناہ کرنے کا تصور ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ ساری لائنیں بنی ہوئی ہیں کہ کھانا اس کا دیا ہوا کھاتے ہو، رہتے ہو اس کی زمین کے اوپر، دیکھ تمہیں رہا ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اچھا فرشتوں کا ایک فرشتہ داہنی طرف بیٹھا ہوتا ہے، بائیں طرف بیٹھتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اچھائی برائی لکھتے، وہ کیا لکھتا ہے؟ ہم گئے مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب عشاء کی نماز اس نے لکھ دیا جماعت سے پڑھی، آگے کچھ نہیں، اسے کیا معلوم کہ ہم نے کس نیت سے ہم یہاں آئے تھے اور کیا ترکیب تھی۔
آئے تو تھے کسی کا جوتا چرانے، چرا نہیں پائے، اتفاق سے سب لوگ جلدی نماز ختم ہو گئی، ہمارا کام نہیں ہو پایا، ورنہ وہ بائیں والا لکھتا، اس کو تو خالی لگ رہا ہے نماز پڑھنے آیا تھا، مگر اللہ تو دل کی نیت بھی جانتا ہے، کیوں آیا تھا، کیا اس کا مقصد تھا، کیسے آیا۔ اچھا پھر اس کے بعد اگر وہ یہ جانتا ہے تو پھر پروردگار عالم کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس وقت وہ ملک الموت کو بھیج دیتا ہے تو جناب سلیمان جیسے نبی کو بھی ہلنے نہیں دیتا، اتنا کہ وہاں سے میں ادھر چلا ہوں اتنا نہیں کرنے دیتا ہے۔ تو ہماری اور کسی کی کیا حقیقت ہے کہ کہاں پر ہیں، کیا ہیں، نہیں ہے۔ اور پھر جب وہاں پر آرڈر کر دیا، اب یہاں کا تو چھوڑ دیجیے، جب میدان محشر میں ہو گیا ہوگا کہ چلو تو کس کی مجال ہے۔ تو جب انسان اتنا مجبور ہے اور اتنا اس کے احسان کے اندر دبا ہوا ہے تو بھائی جو وہ کہہ رہا ہے ویسی ہی کرے، اس کی ویسی ہی اطاعت کی جائے جیسا وہ کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد علیہ وسلم۔ تو یعنی اس کا بیسک جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ امام نکلے تھے اسی لیے، مگر دیکھیے ان کا، اب ہم کیا کہیں گے ان کا سلیقہ، وہ یہ بھی ہے کہ ہماری بد سلیقی ہوگی کہ ہم امام کا سلیقہ سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہے، لیکن اگر وہ پہلی بار پر ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے تو اس کو وہ اس کے سارے وہ ملتے نا میدان کے کیا کیا معاملات ہیں جو انسان کو گناہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، یہ جو انہوں نے بتایا۔ ارے مجھے ایک اس سے متعلق تو نہیں ہے لیکن ایک واقعہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سیرت طیبہ میں ملتا ہے، اور وہ آپ کا سنا ہوا ہوگا ضرور، کا ایسا نہیں ہے کوئی بات تھی۔ وہ یہ تھا کوئی بلندی تھی جیسے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، ایسی یعنی جو فصیل ہوتی ہے اس پر تھی، تو وہ چھت کے اوپر کوئی چھوٹا سا بچہ تھا جو مطلب بھاگ رہا ہے، تھوڑا بہت سمجھدار نہیں ہے، اس کو یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ میں گروں گا تو بھی کیا ہو جائے گا، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ جب اس کو لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آگے جائے گا وہ گر پڑے گا، آگے جائے گا وہ گر پڑے گا، یہ چل رہا ہے۔ حضرت کو اطلاع دی گئی کیا کریں، امیر المومنین نے فرمایا اس کی ماں کہاں ہے، کھڑی تھی، یہ ہے، کہ تو ایک دوسرے بچے کو گود میں لے لے۔ جیسے ہی دوسرے بچے کو گود میں لیا، اس نے وہیں پر کھڑی ہوئی تھی چھت کے اوپر، وہ دوڑا اپنی اماں کی طرف۔ یہ نا تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ دوڑیے وہ اوپر سے پھاٹ پڑے، گر پڑے۔ یہ ترکیب ایسی لگا دیجیے کام بھی ہو جائے، اسے بات معلوم بھی ہو جائے، کیونکہ ہمارا مقصد اسے ذلیل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا ہے تو سمجھ جائے، ہے نا، یہ کل اصول ہے۔ امام عالی مقام نے دیکھیے انہیں کیوں نکلے تھے، وہ ہے نا، نکلے اسی لیے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے کہ امت جد کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ نہ ہو۔ دیکھیں آج کل ہم کہتے ہیں، ہم خود بھی، ہمیں چھوڑو بھیا کون، ابھی کہیں گے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ اچھا بعض لوگ کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ کچھ ہنگامہ ہو، آپ نے وضو صحیح نہیں کیا۔ وہ مولانا ذیشان حضرت صاحب قبلہ جوادی مرحوم و مغفور فرمایا کرتے تھے، قصہ سناتے تھے کہ وہ ایک آغائے بروجردی مرجع تھے عالم، وہ وضو کر رہے تھے، ایک آدمی سامنے سے آیا، داخل ہوا تو اس نے کہا آقا وضو صحیح کرو، ٹھیک سے وضو کرو، تو وہ سمجھے کسی اور کا مقلد ہوگا۔ کہا تم کس کے مقلد ہو؟ کہا آپ کا۔ انہی کا مقلد ہے، انہی کو بتا رہا ہے وضو صحیح کرو۔ تو کہنا یہ ہے نا کہ وہ جو لوگ اس طرح کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں کہ سوچتے بھی نہیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد علیہ وسلم۔ یاد آ گئی بات، یاد آ گئی تو آپ کے سامنے کہتا چلو۔ اسی محسن قراتی صاحبی نے ایک واقعہ بیان کیا۔ دیکھیے اکیجن ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، کسی جگہ وہی صحیح ہوتا ہے، کسی جگہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا کہ میں ایک ایرانی کے یہاں مہمان ہوا، وہاں بیسمنٹ ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہے تہخانہ سرداب جسے کہیے، سیڑھی سے اتر کے پورا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں وہاں میرا قیام تھا، میں مہمان تھا، وہ میرے میزبان تھے، وہ کچھ ان کی عمر 70-75 سال رہی ہوگی۔ تو وہ میں نے وضو کیا ہوا تھا، وضو کرنے جا رہا تو وہ اوپر سے تولیہ لے کے اترے۔ ان کے 3 بچے شہید ہو چکے تھے، اس زمانے میں ایران عراق کی وار وغیرہ چل رہی تھی، 3 بچے شہید ہو چکے۔
کہ وہ اتر کے آئے، جیسے تولیہ لیے ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ وضو کر کے پانی کو خشک نہ کرنا مستحب ہے۔ بالکل صحیح بات، جو ہے کہ آپ وہ جب تک رہے گا اس پر اجر ملے گا، اور یہ سب ہے، رحمت نازل ہوگی۔ کہنے لگے کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر 3 شہیدوں کا بوڑھا باپ بھی 25 سیڑھیاں اتر کے تولیہ دے تب بھی، کہنے لگے میں نے تولیہ لے لیا۔ تو انہوں نے خود بتایا کہ اس کا مطلب ہے ہر چیز ہر جگہ فٹ نہیں ہوتی، اس کا ایک اوکیزن ہوتا ہے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس کو یہ بھی یعنی جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی کریے۔ اب پتہ نہیں وہ سچویشن کیا ہے اور اس کو کیسے سمجھائیں۔ جب اتنے بڑے عالم نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کے لیے لا رہا ہوں، اب یہ بھی تو ہے کہ میری طرف تو عرض یہ کرنا ہے کہ امام عالی مقام ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کریں۔ کیوں؟ ایک ایسا معاشرہ بن گیا تھا، ایک ایسا سماج بن گیا تھا جسے میں کہہ رہا ہوں کہ مردہ سماج تھا، زندہ نہیں ہے، لیونگ ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو زندہ ہو، مطلب اس میں مساوات ہو، اس کے اندر اتحاد ہو، اس کے اندر ایک دوسرے سے محبت ہو۔ یہ تو نہیں تھا، یہ سب غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، دولت کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اقتدار۔ بھائی ایسا ہی زمانہ آ گیا تھا کہ جمعے کی نماز بت کو پڑھی جا رہی تھی، لوگ پڑھ رہے تھے، اب اس سے زیادہ کیا ہو؟ یہ تو ہو سکتا ہے آج مسلمان جمعے کی نماز نہ پڑھے، نہیں پڑھتا، بدھ کے دن نہیں پڑھے گا، بلکہ یہ بھی نہیں کرے گا کہ ابھی چونکہ ہم کو ٹرین پکڑنی ہے تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم 10 ہی بجے پڑھائے دیتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، پڑھ لو 2 گھنٹے پہلے ہی صحیح۔ یہ نہیں کرے گا، اگر وہ کرے گا بھی تو وہ لوگ پاگل سمجھیں گے، کوئی پیچھے کھڑا نہیں ہوگا اس کا مطلب۔ لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام نے بھی پڑھی لی، آخر جمعے کے کی نماز بدھ کے دن پڑھ لی گئی اور کسی نے کچھ نہیں کیا مثلا۔ تو یہ ایک معاشرہ بن گیا۔ اصحاب رسول وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے کفن پھیلے ہوئے ہیں، جناب حجریے قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ یہ سماج آ گیا ہے، سوسائٹی یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہم جو چاہیں وہ ہوگا، ہمارا کہا ہوا۔ جناب ابو ذر غفاری کو کہا گیا تھا انہیں شام سے بلا لو، سینٹر سے کہا جا رہا ہے، ورنہ یہاں حکومت چل نہیں سکتی۔ تو کچھ ایسا ہی ہو رہا ہوگا جہاں حضرت ابو ذر غفاری کی حکومت جو ہے کو ہلا رہے ہوں گے وہ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اگر اس کی تفصیل بھی دینا چاہیں تو نہ جانے کتنا۔ یہ ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی، ایسا سماج بن رہا تھا جو بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا، صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتا، وہ یہ نہیں۔ بچہ اس میں جب ہوتی ہے یہ بات، دھیرے دھیرے پھر یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ارے بھائی جب یہ نہیں بول رہے ہیں تو پھر ہم کیا ہیں، یہ ان کو پہلے بولنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولے، ہم کیسے بولیں۔ یہ پوری صورتحال پیدا ہوتی چلی جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کو اسی مردہ معاشرے کو زندہ کرنا تھا، یہ آپ کی بڑی ذمہ داری تھی۔ اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ 2 چیزیں بیسکس ہوتی ہیں، ایک سوچنے کی طاقت۔ ظالم حکومتیں انسانوں سے سوچنے کی طاقت کو سلب کر لیتی ہیں کہ وہ غلط صحیح کے بارے میں سوچے ہی نہیں، چاہے دولت خرچ کر کے سلب کر لیتی ہوں، چاہے ظلم و زیادتی کر کے اور دھمکا کے ڈرا کے کرتی ہوں، دونوں صورتوں سے۔ تو احساس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کیپیسٹی ٹو تھنک جسے ہم کہیں وہ نہیں رہ جاتی، پھر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے دوسری چیز کرتی ہیں کہ اظہار کی طاقت لے لیتی ہیں۔ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی زیادہ آپ اظہار کریے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو فیس بک پر ذرا سے اظہار کر دیجیے تو مصیبت آ جاتی ہے، واٹس ایپ پر اظہار کر دیجیے تو مصیبت ہوتی ہے۔ غلط صحیح کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہی ہو۔ تو کہنا یہ نا کہ اظہار کی طاقت 2 چیزیں لیتی ہیں، پہلے سوچے نہیں، اور سوچے تو پھر یہ ہمت نہ کرے کہ اس بات کا اظہار کر سکے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو ان دونوں طاقتوں کو زندہ کرنا تھا معاشرے میں، کہ جو سوسائٹی سوچے بھی، غور بھی کرے صحیح غلط پر، اور اس کا اظہار بھی کرے۔ کسی آدمی نے کہا تھا کہ یہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی، غلط ہو رہی ہے،
وہ یہ تو خیر بعد کا واقعہ ہے، یزید کے بعد کا واقعہ ہے. وہ رات میں نشے میں تھے، بیوی تھی، نماز پڑھانے گئے. اچھا وہی افسر ہیں تو جیسے وہ تو کہیے خدا کا شکر ہے، یہ نہیں کہ کلیکٹر صاحب جمعے کی نماز پڑھائیں گے. قاعدے سے یہ ہوتا ہے کوئی ولید آ گیا نماز پڑھانے کے لیے، گورنر آ گیا اور کلیکٹر آ گیا یا تو وہ نماز پڑھانے کے لیے گئے، نشے میں تھے. فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا دی. اب یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا یا لوگوں نے ان کو بتایا کہ حضور، ابھی ہمارے یہاں تو ایک اصول ہے کہ اگر وہ تیسری اٹھ بھی گیا تھا تشہد پڑھنے کے بعد تو چلاؤ، استغفار کرو یا بیٹھ جاؤ تم، سلام پھیر دو، جانے دو اس کو. انہیں 4 پڑھائی. کہا آپ نے حضور 4 پڑھا دی. کہا اس وقت طبیعت بہت موزوں ہے، کہو تو 2 اور پڑھا دوں. اور کوئی انکار نہیں کر رہا. ہمیں یہ بھی نہیں ملتا کہ وہ مجمع کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہم 2 رکعت اپنی الگ پڑھیں گے، تم جاہل آدمی ہو جاؤ، سب سناٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے کو پھر سے اب تزکیہ نفس کرنا ہے، جیسا رسول کی ذمہ داری ہے، علم اور حکمت اور اس میں. اور یہ کہا ہے کہ میں سیرت پیغمبر کے نقوش کو واضح کروں گا اور سیرت پیغمبر کے ساتھ ساتھ سیرت امیر المومنین کے نقوش کو لاؤں گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں. اب میں آپ سے جو بار بار کہہ رہا ہوں ان مجالس میں، اگر امام حسین علیہ السلام کس طرح جاتے، تھوڑا سا سوچا جائے کوئی دوسرا طریقہ کہ بھائی بہت وہ معجزے کو درمیان میں نہ لایا کیجیے. بس یہ وہ کبھی بھی اماموں نے کوئی معرکہ معجزے سے سر نہیں کیا ہے کہ بہت معجزہ دکھا کے. وہ امیر المومنین نے جو خیبر بھی اکھاڑا تھا معجزے سے نہیں اکھاڑا تھا، اور یہ بھی نہیں کیا تھا، معجزے سے نہیں اکھاڑا. ورنہ بھی معجزے سے تو ہمارے یہاں کہانیاں جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا، وہ علاءالدین کا چراغ تھا تو اس سے یہ ہو گیا، اور یہ چیز تھی تو وہ ہو گیا. تو وہ تو پھر وہ متھ اس طرح کا جو ہے جھوٹ کہانیوں میں جو ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، مگر پھر اس طاقت کا اگر وہ استعمال کریں تو بے کمال غائب ہو جاتا ہے کہ بھئی کسی آدمی کے پاس کوئی ایسی خصوصی طاقت ہے جس سے وہ کچھ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ معجزے سے نہیں، مگر انہیں یہ کرنا ہے. اگر یہ چیز انہیں پیش کرنا ہے کہ بھائی لوگ سوچنے لگیں، غور کرنے لگیں، تھنک کرنے لگیں، اور اس کے بعد ان میں اظہار کی طاقت بھی پیدا ہو جائے کہ وہ یہ کریں. تو امام حسین فوج اکٹھا کرتے تو ہو جاتی، کہاں سے آ جاتی فوج؟ اگر کو آپ اکٹھا بھی کرتے تو کبھی بھی فوج اکٹھا نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک مردہ معاشرے میں کس سے امید کی جائے؟ آپ ایک یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین سے اس وقت تک لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، جناب مسلم ابن عقیل سے تو کی تھی. آپ سنتے رہتے ہیں 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی. 18,000 آدمیوں کی گئی بیعت تھی، اور جب ابن زیاد کے تھوڑے سے سپاہی آئے اور لڑائی شروع ہو گئی، ایک دم سے آپ کو خطرہ محسوس ہو گیا، کیونکہ جناب ہانی گرفتار ہو گئے تھے جن کے گھر پر آپ تھے. تو آپ کو اندازہ ہوا کہ بھئی تو اب مجھے نکلنا چاہیے، میں بیٹھا رہوں، وہ وہاں گرفتار ہو گئے. تو آپ نے طے جو کیا تھا کہ جس وقت نکلنا تھا اس سے پہلے نکل آئے. تو کئی 100 لوگ آپ کے ساتھ جو نکل آئے اور پہنچے، اور لڑائی ہونے لگی. اور ابن زیاد کے پاس زیادہ لوگ نہیں تھے اس وقت، دارالامارہ میں وہ ڈاؤن ہو رہا تھا، اس کی گڑبڑ مچی ہوئی تھی. مگر حالت کیا تھی کہ جو سپاہی لڑ رہے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، ان کے گھر والے آتے تھے، چلو بعد میں کیا ہوگا، تمہارا گھر لٹ جائے گا، چلو کیا ہوگا، تمہارے بچے مارے جائیں گے، تم ہی ہو کیا. اب بتائیے مردہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں شاید ہم لوگ گرتے گرتے بھی اتنے نہیں گرے کہ بالکل چھوڑ کے چلے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو ایسی مصیبت میں. یہ بالکل پکی بات ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے جب نماز مغرب پڑھی اور وہ ختم کی ہے، عشاء پڑھی اور ویسا، تو شاید 2-3 تب تک تھے. جب نکلے تو وہ 2-3 بھی چلے گئے. وہ آپ کو راستہ واسطہ کچھ معلوم نہیں تھا کوفے کا. جب وہ آپ پورا قصہ سنتے ہیں کہ طوا کے دروازے پر بیٹھ گئے تھے. جس آدمی کی 18,000 آدمی بیعت کر لیں، وہ اس طرح سے ہو جائے، یہ زندہ معاشرہ ہو سکتا ہے، سماج ہو سکتا ہے. تو اب یہ زندہ سماج بنانا پڑے گا نا کہ وہ بنے. اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہ ان کے اندر احساس کی قوت پیدا ہو. دیکھیے وہ ٹکرائے کبھی بھی نہیں، کانفلکٹ انہوں نے نہیں کی، مدینے میں خود نہیں کی، اس سے پہلے نہیں کی.
امام حسن کی شہادت ہو گئی تو نہیں، امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، اس وقت انہوں نے کوئی عام کانفلکٹ نہیں کی، کیونکہ ان سب میں بڑا نقصان ہوگا اگر آپ کسی ایسی چیز کے لیے ٹکرا جاتے ہیں۔ مان لیجیے ایک بہت شریف انسان ہے، ان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا صرف اس بات پر کہ وہ مکان میں 2 فٹ کوئی قبضہ کر رہا تھا، تو یہی تو آئے گی نا کہ مکان کے قبضے کا معاملہ تھا، لڑائی ہو گئی، وہ جتنا بھی چاہے حق پر ہوں، مکان کے لیے لڑائی ہوئی، کھیت کے لیے لڑائی ہو گئی، پیسہ قرضہ دیا تھا وہ واپس نہیں کر رہا تھا، اس کے لیے لڑ گئے، کوئی بڑا کاز نہیں آنے پائے گا۔ امام حسین اگر وہ بیعت کر رہا تھا، مانگ رہا تھا، آپ بیعت سے انکار آپ نے اس ٹھیک کیا، کیونکہ پھر آپ سرنڈر کرتے اس کے سامنے، تو بیعت سے انکار آپ نے کیا، لیکن اگر آپ اسی وقت جنگ چھیڑ دیتے تو یہ ہوتا اس نے بیعت مانگی، لڑائی ہو گئی، پھر وہ یہ ہو گیا، کام ختم ہو جاتا۔ تو جن ویلیوز کے لیے، جن قدروں کے لیے امام عالی مقام کھڑے ہوئے تھے وہ ہو نہیں سکتی تھی کسی بھی صورت سے، اور فوج اکٹھا نہیں کر سکتے تھے جن کو کیا تھا۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پھر عرض کرتا چلوں، بار بار کہتا ہوں، جیسے وہ لوگ یہ سب کہنے کہ کوفے والوں میں وفا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، تو مدینے والے میں کون سی وفا تھی؟ مکے میں کون سی وفا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی پورے لشکر میں بنی ہاشم کے علاوہ، ان کے قبیلے کے علاوہ مدینے اور مکے کا ایک آدمی نہیں ہے، اور کوفے کے 40 سے اوپر لوگ ہیں۔ یہ آپ نہیں سمجھے گا کہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے یہ امام حسین جانتے تھے کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر مردہ آپ دیکھتے ہیں نا آدمی غشی کے عالم میں پڑا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک دم سے بے ہوش ہو گیا، پانی ڈالو، چھیٹا مارا تو وہ ایک دم سے چونک جاتا ہے، مگر جب معاشرہ مردہ ہو جائے تو پانی سے نہیں چونکتا، اسے خون حسین کے چھینٹے کی ضرورت تھی، خون علی اصغر کا چھینٹا دیا جائے، ان بیویوں کی جو بے پردگی اور بے ردائی تھی اس کا آئے تب یہ معاشرہ جاگے گا، ابھی تو یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کے ذہن میں رہے کہ امام عالی مقام کو یہ معلوم تھا، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں انہوں نے دیکھیے اگر مدینہ میں یہ سب ہنگامہ ہوتا تو کچھ نہیں، یہی شہادت ہوتی، شہادت تو پکی تھی کہ ہوگی، وہ آپ کہہ چکے تھے، مکے میں ہوتی شہادت ہو جاتی، جہاں بھی آپ دیکھیں مکہ ہو، مدینہ ہو، راستہ ہو، جس وقت آپ جا رہے تھے۔ دیکھیے امام کے یہاں جو ان کی خاص کوالٹیز ہے، اب تو جتنا ہم لوگ امام حسین کی ذات ایک معجزہ ہے، آج سے 100 سال بعد بھی سوچنے والے سوچیں گے تو جو جہاں تک ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ سمجھیں گے، تو یہ تھک جائیں گے اور کبھی بھی معصوم تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، بہت مبالغہ ہوتا ہے، مگر محمد و آل محمد کے معاملے میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کا اتنا بلند مقام ہے، شاید جتنی چاہے کوشش کر لے وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، پہنچ جائے گا ہی نہیں، وہاں سے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ذہن میں آپ کے اور ہمارے محفوظ ہے کہ امام عالی مقام کو یہ معلوم تھا۔ انہوں نے دیکھیے کیا کیا باتیں رکھیں، امن پسندی آپ کے یہاں، پیس پورا ہے یہاں سے وہاں تک۔ اچھا آپ دیکھیے یہ بھی نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو جن کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، آپ آج بھی نہیں برداشت کر سکتے، اس کو امام نے بتائیے جمعہ کا خطبہ ختم ہو، حضرت علی کو برا کہا جائے، اسی پہ ختم ہوگا جمعہ کا خطبہ۔ آج جیسے آیت پڑھ کے ختم کی جاتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ سب کہا جاتا ہے، حضرت علی پر ختم ہی کیا جاتا تھا، اور یہ ایک حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو بین کیا اپنے 2.5-3 سال کی حکومت میں، ورنہ 100 سال تک یہی ہوتا رہا، تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ اب اگر وہ ٹکرا جائیں، دیکھیں کتنی کم بات ہے، ٹکرا جائیں اسی بات پر لڑائی ہو تو آپ کی شہادت ہوگی، اور یہ ہوگا ان کے ابا کو برا کہہ رہے تھے تو بس اسی پر ٹکراؤ ہو گیا، وہ انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھیے اس میں پرسنل وہ آنے ہی نہیں دیا، جاؤ جو جی چاہے کہنا، تم علی ابن ابی طالب کو جو جی چاہے کہو، علی ہی زندہ رہیں گے، ان کا دشمن زندہ نہیں رہے گا، انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہوگا، تم کہتے رہو۔ آج بھی جتنے چاہے پردے ڈالے گئے ہوں، فضائل امیر المومنین ویسے ہی چمک رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہل نہیں پا رہا ہے، تو اس لیے کوئی پرواہ نہیں کی اس مسئلے کی۔ تکلیف ہوگی، یقیناً تکلیف رہی ہوگی ان کو، ایسا نہیں ہو سکتا، جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے سن کر کے تو
وہ تو امام معصوم تھے، ان کا وہ قریبی ترین رشتہ ہے، انہیں کتنی تکلیف، مگر انہوں نے کوئی ٹکراؤ اس طرح امن پسندی جس کو کہا بھی جاتا ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، یہ امام حسین کا موٹیو تھا. آپ نے کوئی لڑائی اس ایشو کے اوپر نہیں ہونے دی. وہاں شہادت امام حسن کے بعد مدینہ چھوڑنا پڑا اس پر، مکے میں حج کو ترک کیا، عمرے سے بدلا، وہاں سے نکلے آگے آئے. آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے جیسا کہ آپ کے سفیر نے اطلاع دی ہے، ابھی آپ اسی پر چل رہے ہیں. حر لشکر گرفتاری کے لیے آ رہا ہے، حر کا لشکر گرفتاری کے لیے آ رہا تھا، آپ نے راستہ بدل دیا کہ سامنے ہی نہ ہو. جیسے ہمیں ملتا ہے کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو جیسے وہ حر کا لشکر جو آ رہا تھا اس کی طرف سے آپ نے ڈائیورژن کر دیا تھا، پہاڑ کی طرف چلے گئے. پھر وہ لوگ جب گئے تو پیاسے ہو گئے، پھر بھی آپ نے ارے خالی پانی نہ پلاتے کام ختم ہو گیا تھا. 1000 آدمی تو ابھی یوں ہی ٹھنڈے ہو جاتے. بے شک. تو اس لیے وہ جب بھی آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ آپ کی امن پسندی اپنی جگہ پر تھی. مگر جب حر یہ کہتا ہے نہیں آپ کو چلنا پڑے گا، ہم آپ کو گرفتار کریں گے، قیدی کی حیثیت سے آپ کو لے چلیں گے، تو پھر آپ تیار نہیں ہوتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈگنیٹی کو یا خودداری کو جانتے تھے. یہ نہیں ہے کہ تم مجھے کھینچ کر کے اور گھسیٹ کے لے جاؤ میں چلا جاؤں، یہ نہیں ہوگا. ہم وائلنس نہیں کریں گے، تشدد نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، مگر یہ نہیں ہے. یہی کہا ہے کہ میں تو وہاں اصلاح امت کے لیے جا رہا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا تھا، میں اپنے گرفتاری کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے پروپوزل دیا تم ایسا کرو میں واپس چلا جاؤں، ختم ہوگی بات. نہیں چاہتے ہو میں واپس جاتا ہوں. اچھا یہ نہیں چلو میں کسی دور دراز جگہ پر چلا جاؤں. اب یہاں پر بہت سے جذباتی طور پر کہیں تو نہیں ملا کہ آپ نے کہا میں ہندوستان چلے جاؤں. ہندوستان کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت. سندھ وندھ تو رہا بھی ہوگا، جو یہی ہند کہلاتا رہا ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا دور دراز علاقے میں یا تمہارے ملک سے باہر ہی چلا جاؤں. اب وہ کسی طرف بھی جا سکتے تھے. یہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ میں باہر چلا جاؤں گا، تم بھی. تو اب اس سے زیادہ کیا ہوگا بھائی. میں چلیے آپ کو پسند نہیں ہے کہ ہم الہ آباد میں رہیں، ہم الہ آباد ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کی حکومت میں رہیں، ہم حکومت ہی سے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہی ہے. آخر میں یہ ہوا کہ وایا میڈیا نکالا کہ بھئی کدھر چلیں. ان کا کہ بیچ کا راستہ لے لو. بیچ کا راستہ لے لیا گیا اور بیچ کے راستے سے چلے. کربلا پہنچ کر کے لیٹر آ گیا کہ بھائی. پھر آپ نے دیکھیے ان کے ذہنوں کو جگانا تھا، ان کے ذہنوں کو بیدار کرنا تھا. اس لیے آپ نے کربلا پہنچنے کے بعد بھی یہ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں خیمے آپ چٹیل میدان میں رکھیے، یہاں پانی کے پاس نہیں ہوں گے. اگر ابھی لڑائی ہو جائے تو کیا ہوتا، تاریخ یہی لکھتی نا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خیمے دریا کے پاس رکھیں گے، یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ ہو گئی اسی میں. تو جو حق و باطل وہ سب جب آپ کہتے رہتے ہیں وہ سب افسانہ بن جاتا ہے، وہ کوئی مانتا ہی نہیں. آپ کہیں بھی تو کوئی نہیں مانتا. بالکل صحیح کاز ان کا صحیح تھا. کیوں بھائی انہوں نے زمین خریدی تھی، وہ چاہیں رہیں. یہ بھی جب پانی بند ہو گیا، پانی نہیں تھا، پانی کا سوال کیا. مگر پانی کا سوال ہر شریف انسان دوسرے سے کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں پانی کے لیے. وہ پانی بھی ان کا نہیں تھا کہ کوئی ان کا اسٹور رہا ہو. وہ اللہ کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے، یا نہر ہے القما کی وہ بہہ رہی ہے جس سے پانی لینا ہے. مگر پانی انہوں نے نہیں دیا. اس پر بھی آپ نے جنگ نہیں کی. 9 محرم کو حملہ ہوا، آپ سنتے رہتے ہیں. اس وقت آپ نے 1 رات کی مہلت لے لی. 1 رات کی مہلت کے بعد آپ نے سب کو اجازت دی جہاں جس کا جی چاہے چلا جائے. سب سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ، اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. اور کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا. دیکھیے اتنا فرق تو امام حسین نے کر دیا. یہی کوفے والے جو جناب مسلم ابن عقیل کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اتنے حساس ہو گئے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، مگر جانے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو ابھی انہوں نے حاصل کر لیا، ابھی تو ان کی قربانی کا موقع بھی نہیں آیا. صبح عاشور ہوئی، پھر آپ نے تقریر فرمائی. اور وہ تقریر میں کئی پڑھ بھی چکا ہوں، اس کو آپ کے ذہن میں موجود ہے. آپ نے اپنی بے گناہی اور سب کچھ کیا، لڑائی نہیں شروع کی. کوئی لڑائی ابھی آپ نے نہیں شروع کی ذرا سی بھی. آخر میں گویا باطل کو یا ستیہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ
جو کمانڈر ان چیف ہے یزید کی فوج کا، وہ ہاتھ میں تیر کمان اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لشکر والو، طبری میں لکھا ہوا ہے، تاریخ طبری میں، لشکر والو گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں۔ وہ ختم۔ تو اب امام حسین اسلام نے کیا کہا؟ جوان مردوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ، موت کا استقبال کرو۔ یعنی لوگ یہ سمجھ رہے تھے ماضر بہت کمزور قسم کے آدمی ہیں، وہ ہر جگہ وہ بچتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ حضرت نے کہا، اور میں کہتا ہوں کوئی بھی بڑے سے بڑا کمانڈر ہو، اگر وہ 9-10 بجے لڑائی شروع کرے، 3-4 بجے تک 72 آدمیوں کو 30 آدمیوں کے مقابلے میں 30,000 کے مقابلے میں لے کے آ جائے تو بجانوں۔ آپ نے شام تک، یہ ان کی ہمت کی وجہ سے تھا۔ یہ سب موت کے اوپر متفق تھے۔ یہ امام عالی مقام نے خود اپنی شہادت اس وقت پیش کی جب کوئی نہیں رہ گیا، اور اپنی شہادت پیش کی یہ ذہن میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو تھی اس نے اس حساسیت کو، ابھی وہی کوفہ تھا، حر بھی کوفہ ہی کا تھا، حر کے کئی ساتھی تھے جو امام حسین کی طرف آئے تھے، یزید کے لشکر کے کئی لوگ تھے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین کی طرف آ گئے۔ تو گویا جو معاشرہ مر رہا تھا اس میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کہ جن کو حقیقت کا احساس بھی ہو اور اس کے اظہار کی طاقت بھی ہو، یہ ذہن میں رہے۔ بس امام حسین کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی تک جس یزید اور جس بنی امیہ کے خلاف کوئی بول نہیں رہا تھا، اسی کا دربار ہے۔ آپ بتائیں، امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے منظر الہندی صاحب نے مرثیہ میں پڑھا ہے، اسی کو میں بھی مصائب کی بنیاد بنا لوں اور میں کہوں شہادت ہو گئی۔ امام نے دیکھے بہت مشکل منزل تھی، اپنی شہادت سے پہلے اتنی حساسیت پیدا ہو جائے، اس کے لیے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا۔ ارے بھئی 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو لے کے آئے تھے میدان قتال میں، ان کو اندازہ نہیں تھا، ان کو اندازہ، ان کو جگا رہے تھے، اور اس میں ایک انقلاب ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ پانی پلا دینا چاہیے، کوئی یہ کہہ رہا تھا، تبھی پسر سعد کہنے لگا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، کٹ دو حسین کا کلام۔ اور پسر سعد بھی پلانے پر تیار ہو جاتا، میں دعویٰ کرتا ہوں۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اس کی شکایت ہو چکی تھی کہ ابن زیاد یہ نہ کہے کہ فیور کر رہا ہے تو حکومت رہ نہیں ملے گی، یہ اس کا پرابلم تھا سب سے بڑا۔ تو امام عالی مقام کی اس قربانی نے، ان حالات نے، اس سچویشن نے ایسی صورت پیدا کر دی، جہاں جہاں لوگ خاموش تھے وہاں بول پڑے، چیخ پڑے۔ حجاز میں بھی انقلاب آیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ غور کیجئے گا کہ پوری جماعت توابین، قریب 5 سے 6 ہزار آدمی، وہی کوفے والے جنہوں نے نصرت نہیں کی تھی، انہیں شرمندگی ہوئی، امام کے قبر پر آئے، قبر پر آ کے کئی دن گریا و بکا کیا، توبہ کی، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی اب ہم لوگوں کا کفارہ یہی ہے کہ یزید کے لشکر سے ٹکرا کے مر جائیں، پہلے قتل کریں اور ختم ہو جائیں، اب کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم نے فرض، یعنی یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہی معاشرہ جو مردہ تھا زندہ ہو گیا۔ مگر مدینے سے امام اگر کوئی چیز لیتے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مدینے میں جب یزید کی بیعت توڑی گئی، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ امام حسین کو قتل کیا، نہیں ہے، یا اہل حرم کے ساتھ زیادتی کی، نہیں لکھا، ان لوگوں نے مانا ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ تھا تنبورہ بجاتا تھا اور شراب پیتا تھا اور یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا، یہ سب تھی۔ مکے میں عبداللہ ابن زبیر تھے، وہ حکومت بنائے تھے، آخر میں مکے نے ان کے ساتھ ہی برا برتاؤ ہی کیا، کوئی یہ نہیں ہوا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہوں، 2-2.5-3 سال بعد وہ حکومت بھی ختم ہو گئی، ان کے بھائی بھی مارے گئے، سب ہو گیا۔ کوفے ہی سے انقلاب آیا، جس کوفے کو لوگ برا کہہ رہے تھے، اسی کوفے سے بعد میں انقلاب آیا۔ اس کمزوری کو امام عالی مقام نے، جماعت توابین کھڑی ہوئی، مختار کی پوری جماعت کھڑی ہوئی، جناب مختار نے قاتلان حسین سے بدلہ شروع کیا۔ کون ہے جو قاتلان حسین تھے ان کو قتل کیا، جہاں جہاں پکڑے گئے ان کو سزائیں دی۔ کوئی مقصد ہی نہیں تھا جناب مختار کا، سوائے اس کے کہ قاتلان حسین سے انتقام لے لیا جائے، صرف اسی لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے انتقام لیا۔ تو یہ امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد یہ انقلاب برپا ہو گیا، اتنا بڑا انقلاب۔ اور اگر آپ توجہ دیں، آج بھی کوئی اللہ کے رسول کا لوگ کلمہ پڑھنے کو جو مسلمان نہیں وہ تیار نہیں ہوں گے، امام حسین کا پڑھنے کو تیار ہیں۔
مہاتما گاندھی 72 آدمیوں کو لے کے چلیں گے ڈانڈی یاترا میں، کیونکہ 72 امام حسین کے رفقا تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ نیلسن منڈیلا کو دیکھیے، وہ خود انہوں نے اپنے یہاں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے لکھا کہ مطلب اتنا پریشان ہو گئے تھے، جیل میں برسوں سے بند تھے، بہت لمبی ہو گئی کہ سوچا کہ معافی نامہ دے دوں، چھٹی پاؤں گی جیل سے، کہ رات میں امام حسین کا خیال آ گیا کہ انہوں نے تو اتنی مصیبت برداشت کی اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ، میں تیار ہو گیا کہ نہیں، میں معافی نامہ نہیں دوں گا۔ چنانچہ بعد میں نیلسن منڈیلا نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، یہ نیلسن منڈیلا کے لیے۔ اچھا ماشاءاللہ یہاں بزرگ تشریف فرمائے، ان کی نگاہ ضرور ہوگی، امامیہ مشن نے اس کو چھاپا بھی تھا۔ الیگزینڈر گوئنل فرینچ ہے، شاعر ہے۔ فرانس جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، وہ بڑا قتل و خون ہوا، آپ کو معلوم ہے کروڑوں لوگ مر گئے اس کے اندر، تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی تھی، سب لوگ سوچنے لگے کہ بھئی اس طرح سے دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تو فرانس میں بچوں کی ایک انجمن تھی، میرے پاس وہ نظم انگریزی میں اور اردو میں تو ہے، اصل تو فرینچ میں تھی، تو وہ فرانس میں کے بچوں نے ایک انجمن بنائی تھی، انہوں نے دنیا کی تاریخ سے ایک کردار کو لینا چاہا جس کے ذریعے سے وہ یہ سوال کریں بڑوں سے کہ لڑو نہیں، امن قائم کرو، تاریخ عالم سے، اسلام سے نہیں، اور نہ وہ مسلمان تھے، تو انہیں پوری تاریخ عالم میں حضرت علی اصغر کی ذات نظر آئی۔ اس میں لکھا ہے اسٹار آف پیس، یہ سب اس کے الیگزینڈر گوئنل نے 1500 اشعار حضرت علی اصغر کی قربانی کے سلسلے میں فرینچ میں لکھے، یہ اشعار لکھے، اور ان کے ذریعے سے سب کو دعوت دی کہ بھائی یہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، وائلنس نہیں کرو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام خالی مسلمانوں کو جگانے کے لیے نہیں آئے تھے، انسانوں کو جگانے کے لیے آئے تھے، پورا انسانی معاشرہ آپ نے جگا کے رکھ دیا۔ جہاں گئے، یہ تو بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے بس کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ کے ساتھ یہ کیفیت رہی کہ جہاں پر آپ نے آخر تک، اور وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل پرسوں کی مجلس میں کروں گے، آپ لے کے بھی کیوں گئے تھے، عورتوں کو کیوں لے کے چلے گئے، اور بچوں کو لے کے کیوں چلے گئے تھے، وہ بات بعد میں ہوگی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام کا سر مبارک انہوں نے پڑھا تھا ابھی، تو اب اسی کو میں بھی سہارا بنا دیتا ہوں مصائب میں، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں گیا وہ تبلیغ کرتا ہی ہوا گیا۔ اور یعنی یہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے، اچھا یہ وہ میر انیس کا بہت مشہور شعر ہے اسی سلام میں، کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے، کسی کی یاد بغیر از خدا نہیں رکھتے، اسی میں ہے کہ فقط حسین پر یہ تفرقہ پڑا ورنہ کسی کی لاش کو سر سے جدا نہیں رکھتے۔ آج بھی یہ طے نہیں ہے کہ امام حسین کا سر مصر میں دفن ہے کہ شام میں دفن ہے۔ جب آپ اور ہم سوچتے ہیں امام زین العابدین باعجاز تشریف لے گئے کربلا اور لاشا دفن کرنے کے لیے، بنی اسد نے لاشا دفن کیا، تو بنی اسد نے کیا دفن کیا؟ وہ جسد مبارک جس پر سر نہیں تھا، جس کے اندر ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں، جس میں زیارت ناہیہ میں بار بار پڑھا جاتا ہے کہ سلام ہو اس کے اوپر جس کو چند گاؤں والوں نے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے دفن کر دیا۔ چلا اتنے لوگ تشریف فرمائے، اب تو زیارت بہت لوگ جاتے ہیں، زیارت جاتے کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں، اس کی بارگاہ سے کفن لے کے آتے ہیں جو خود چٹائی میں دفن ہو گیا ہے۔ تو یہ شان تھی، تو سر آپ کا الگ تھا جس میں مبارک کو دفن بھی کیا گیا، تو جسد مبارک دفن ہو گیا، لیکن سر جہاں گیا نوک نیزہ پر آیا۔ شاعر نے بات صحیح کہی ہے کہ زمین پر کس طرح آتا کہ آسمان تھا، وہ معمولی چیز تھوڑی تھی، وہ اس طرح زمین پر نوک نیزہ پر جس وقت جا رہا تھا، ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ لب ہل رہے ہیں، تو انہوں نے کان لگائے، تو آپ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تو یہی اس آیت کے اوپر اس نے سنا امام نے کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اصحاب کہف کو ہماری نشانیوں میں کچھ عجیب نشانی سمجھتے ہو؟ تو وہ چیخ کے کہنے لگا فرزند رسول آپ کا سر نوک نیزہ پر ہونا اس سے زیادہ عجیب ہے۔
ڈھوکنیزا پر آپ کا سر آ جائے اس سے زیادہ عجیب ہے. اچھا اب یہ سر ابھی تو وہ لوگ بھی ہوں گے نا جو مخالفین ہیں, جو گورنمنٹ والے ہیں, جنہوں نے قتل کیا ہے, ان کے لواحقین جو ہیں. تو یہ ملتا ہے کہ راستے میں سر جا رہا ہے تو لوگ پتھر مار رہے تھے, جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بہت مشہور برسیہ کا شعر ہے, جس میں ارشاد فرمایا سر کے اوپر جو لگی, یہ ابھی شہید کا سر ہے بھائی, ادھر سر پر پتھر لگا ادھر خون جاری ہو گیا. جناب زینب نے کہا ہے اے فاطمہ کے چاند, تو کمال کی منزل میں نہیں پہنچا تھا کہ تجھے گہن لگ گئے. تو یہ صورتحال راستے کی تھی. یہاں پر بے ادبی کرنا چاہیے اس نے, ابن زیاد نے. تو جناب زید ابن ارقم صحابی رسول تھے, چیخ پڑے ہٹا لے چھڑی, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ان لبوں کو اس طرح چوستے تھے جیسے کھجور کوئی چوس رہا ہو, یعنی اس طرح سے پیار کرتے تھے ایسے چوستے تھے. زید ابن ارقم, یہی بات یزید نے کی جب یزید کے دربار میں اس نے اپنی وہ چھڑی وڑی لیے ہوئے تھا اور بے ادبی کر رہا تھا, تو وہاں ابو برزہ اسلمی صحابی رسول نے کہا ہٹا لے اس چھڑی کو, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کس طرح بوسہ لیا کرتے تھے ان لبوں کا. یعنی اس کا مطلب ہے حسین زندگی میں اس منزل کو نہیں پا سکے جو شہادت کے بعد انہوں نے سوئے ہوئے جذبات کو لوگوں کے ابھار دیا. وہ جذبات اوپر آ گئے, وہ احساسات اوپر آ گئے. آج بھی کہیں کوئی ہنگامہ, حسین کو یاد کرو, حسین کو یاد کرو, ارے کوئی مر بھی جاتا ہے تو حسین اور اصحاب حسین اور عزہ حسین سہارا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں. جوان مرا ہے, علی اکبر موجود ہے, بچہ مر گیا ہے, علی اصغر موجود ہے, بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, عباس کو دیکھو. یہ ساری کیفیت امام حسین نے چاہنے والوں کے لیے بھی جمع کر دی کہ یہ حساسیت پیدا ہو گئی اور یہ وہاں بھی ہو گئی. بآخری جو انہوں نے مرثیہ میں پڑھا تھا, آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہوں کہ یہ نہیں ہے, وہ میں کہہ سکتا ہوں معجزہ کر سکتے ہیں, معجزے سے کسی سے مقابلہ نہیں کرتے. یہ ذہن میں رہے کہ معصوم کسی معجزے سے وہ تلاوت آیات کر سکتا ہے شہید ہونے کے بعد بھی, اور قرآن کی اس بات کو حد دلیل تک پہنچا سکتا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتے, شہید زندہ رہتے ہیں, اس بات کو دلیل تک پہنچا سکتا ہے. اب آپ سننے دیکھا کہ تشت میں سر رکھا ہوا ہے, پورا دربار بھرا ہوا ہے, اہل حرم کھڑے ہوئے ہیں. اب ظالم کو تو کا تو مزاج ہوتا ہے کہ وہ چھیڑخانی کرنا چاہتا ہے, ستانا چاہتا ہے. اگر چھوٹی سی بچی 4 سال کی کھڑی ہوئی ہو, اب اس کی جو کیفیت ہے آپ اور ہم غور کر لیں, خالی سوچ لیں کہ بھوکی بھی ہوگی, پیاسی بھی ہوگی, اس کے کان زخمی بھی ہیں, کھڑی ہوئی بچی ہے, اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے بابا کا سر ہے لوگی. یہ بتائیے جو بچہ اپنے بابا کے سینے پر سوتا رہا ہو, یہ بچی بابا کے سینے پر سونے والی بچی تھی. جب حسین وقت آخر رخصت کے لیے جا رہے تھے, یعنی جس وقت چلے ہیں, تو اس وقت گھوڑے کے پیر سے سکینہ لپٹ گئی تھی. اتنے حسین تیر لگے ہوئے تھے کہ جھک کے دیکھ نہیں سکے تھے کہ بچی لپٹی ہوئی ہے. جنا اشارہ کر رہا تھا کہ بی بی کو آپ دیکھ لیجئے. جس بچی کا یہ حال رہا, اس کے اتنے دنوں کے بعد اسے بابا کا سر ملنے کی امید ہے, تو یہ کہ شاید آپ بڑھیں آگے. تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں, اپنی جگہ پر رہو. سر سے, یہ وہ بھی جانتا تھا کہ سر میں یہ طاقت ہے حسین کے سر میں, کہ سر سے خود کہو کہ یہ اپنے آپ تمہارے پاس آ جائے, یا یہ سوچ رہا ہو کہ یہ بچی تڑپ کے رہ جائے گی, یہ سر نہیں آئے گا. اب میں نہیں جانتا, وہ لفظیں تو بہت مشکل ہے کہ اس لیے کہ وہاں تو کچھ کہا نہیں. جناب سکینہ نے اگر وہ دامن جلا ہوا تھا تو جلا, اور نہیں جلا ہوا تو دامن پھیلا دیا. میں نے ثقہ ذاکرین سے سنا ہے کہ شاید آواز دی ہو بابا کو زبان بے زبانی کہ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہیں گیا. روزے کے عالم میں بھی جب آپ کے دروازے پر مسکین آیا تو آپ نے اس کی حاجت پوری کر دی, روٹی دے دی. جب یتیم آیا تو اس کو روٹی دے دی, جب اسیر قیدی آیا تو اس کو روٹی دے دی. بابا میں مسکین بھی ہوں, میں یتیم بھی ہوں, میں اسیر بھی ہوں,
میں ایک سائل بیٹی کی حیثیت سے نہیں، ایک سائلہ کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے دامن میں آ جائے، میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، میں اتنا کرنا تھا کہ سر مبارک امام بلند ہوا اور لوگوں کو حیرت ہو گئی اور سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ شہزادی نے بوسے لینے شروع کیے، کبھی آنکھوں کو چوما، کبھی لبوں کو چوما، اور فرماتی تھی بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی کہ جو برداشت کے قابل نہ تھی، جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون الٰہی بِحَقِّ الزہراء وَبِیہا وَبَالِہا وَبَنِیہا۔ یا اللہ میں صدائے مختصر قبول فرمائے، ناسوں کو رومان زہرا مجھے عطا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما، جملہ عزاداران مال مظلوم جہاں جہاں ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آبان و اصحاب و انصاب میں قرار دے۔ آپ حضرات سے یہ ایک التماس ہے کہ یہ مجلسیں ماشاءاللہ 55 سال سے ہو رہی ہیں، اس خانوادے کے جو افراد ہمیشہ سے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان کے مرحومین و مرحومات اور جو لوگ شرکاء نہیں ہیں جو آئے ہیں ان مجلسوں میں وہ، اور جو حاضرین ہیں ان کے مرحومین و مرحومات، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے ثواب کو ہدیہ کر دیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین من سید المرسلین، السلام علیکم بالفاطمۃ الزہراء سیدۃ الخلق علیہ السلام علیکم یا الحسن المصطفیٰ، السلام علیکم یا مولا یا عبد اللہ، السلام علیکم برسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکم یا مرحوم بلغ القدس، السلام علیکم یا مغنی شفیع الجزائر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الوجیان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کل کی مسجد کے بعد شب تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا اور انجمن عباسیہ رانی منڈی نواخوانی وسیلہ دنی کرے گی۔ پرسوں اسی اللہ خانے میں ایک مجلس ملجانی کی رسول اصلیہ منعقد ہوگی، اس مجلس کو بھی جناب مولانا کمال الدین اکبر صاحب کی خطاب کریں گے اور انجمن محافظ اللہ دریاواد نواخوانی وسیلہ دنی کرے گی، شرکت کی گزارش ہے۔ 26 محرم میں روزانہ شب میں 8:30 بجے جعفر حسین صاحب گرو کے مکان سلطان پور بھاوا میں جناب ماجد صاحب کے مکان میں عشرہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا، آپ سبھی حضرات شرکت کی گزارش ہے۔ 25 محرم کو شب میں 8:30 بجے وقار صاحب ریلوے وقار صاحب کے مکان شمس نگر کریلی کالونی مجلس منعقد ہوگی، شرکت کی گزارش ہے۔ کیسے جلدی پڑھیے گا سلطانی بڑی دیر کا دیتے ہیں، کیسے جائے گا رانی 7 سفر 11 بجے رات کو بجے رانی منڈی حاضر بہترین قیامت کی توقیر جناب فرد حسین رام جیسی کے مکان میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی، شرکت کی گزارش ہے۔ یا تو آپ بہت لمبا کھائیں دیتے ہیں